تو زومبی کے لفظ سے آج کون واقف نہیں ہے، کیونکہ اکثر ہالی ووڈ موویز میں زومبیز کو دکھایا جاتا ہے۔ ہالی ووڈ موویز زومبیز کو ایک خطرناک کردار کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ زومبی کو خون میں لت پت ایک لاش کے طور پر دکھایا جاتا ہے جس کا جسم مردہ ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر ہالی ووڈ موویز میں ہوتا ہے۔ زومبیز کی موویز دیکھ کر ہم اکثر سوچتے ہیں کہ یہ کوئی خیالی کردار ہے، جیسا کہ ٹارزن ایک خیالی کردار ہے۔ لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ زومبی کوئی من گھڑت کردار نہیں ہے۔ یہ کردار ایک مسلم رہنما جانجا زومبی کا ہے، جسے ویسٹرن کنٹریز اپنی مووی میں وحشی درندہ خون آشام لاش کے طور پر دکھاتے ہیں۔ ویسٹرن نے اس کردار کو صرف موویز تک محدود نہیں رکھا، بلکہ ان کو ویڈیو گیم میں بھی دکھایا جاتا ہے۔ یہ زومبی کا کردار دنیا کی مشہور ترین گیم بیٹل گراؤنڈ یعنی PUBG گیم میں بھی شامل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جانجا زومبی کون تھا اور مغرب اب تک اسے کیوں یاد رکھے ہوئے ہے؟ دوستو، جانجا زومبی ایک افریقی سیاہ فام مسلم بادشاہ گزرا ہے۔ اس نے ہی برازیل میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تھی۔ مسلمانوں کی آزادی کی جنگ میں جانجا زومبی نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ سن 1539 میں جب پرتگالیوں نے برازیل پر قبضہ کیا تو وہاں کی سیاہ فام قوم کو پکڑ کر غلام بنا لیا۔ انہیں بیچا جاتا یا زبردستی عیسائی بنایا جاتا تھا۔ ان سیاہ فام غلاموں سے کام بھی لیا جاتا اور ان پر ظلم کی انتہا بھی کی جاتی۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ ان غلاموں کی تعداد 13 ملین سے بھی بڑھ گئی تھی۔ اسی عرصے کے دوران امریکہ دریافت ہو گیا تو افرادی قوت کی ضرورت میں اضافہ ہو گیا، لہٰذا امریکہ میں بھی انہی سیاہ فام کی خرید و فروخت ہونے لگی۔ اب ان سیاہ فام کی تجارت معیشت کا ایک اہم عنصر بن گئی تھی۔ افریقہ کے ایجنٹ اور امریکہ کے تاجر ایک دوسرے سے ان پر سودے کرتے تھے۔ ان سیاہ فام باشندوں کے ساتھ انتہائی غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا۔ برازیل کے عجائب گھروں میں موجود شبہات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ افریقی غلاموں میں زیادہ تر لوگ مسلمان تھے۔ وہ لوگ قرآن پاک بھی پڑھتے تھے اور علماء ان کو دین کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ یہ سیاہ فام باشندے انگریزوں کے ظلم سے تنگ آ کر جنگلوں کا رخ کرنے لگے۔ ان سیاہ فام افریقیوں کے ہاں 16 سن 55 میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام جانجا زومبی رکھا گیا۔ جانجا زومبی جب جوان ہوا تو اس نے تمام برے قانون ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک طرف تو جانجا زومبی استبداد کے سامنے ڈٹ کر کھڑا تھا اور دوسری طرف اپنے لوگوں کو اسلام کے اصول اپنانے اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا شروع کر رہا تھا۔ جانجا زومبی نے سیاہ فام قوم کو پرتگالیوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا اور دوسری طرف برازیل کی 20 مقامات پر قبضہ کر کے وہاں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ دی۔ اب جانجا زومبی کو لوگ شجاع الاسود یعنی سیاہ بہادر کے نام سے جاننے لگے تھے۔ پرتگالیوں پر جانجا زومبی کا ایسا رعب اور دبدبہ طاری ہوا کہ اب وہ اس کے نام سے بھی خوف کھانے لگے تھے۔ جانجا زومبی کا دور 50 سال کے دور پر محیط رہا اور وہ آخر ایک حادثے میں زخمی ہو گئے اور زخمی حالت میں لڑتے ہوئے وہ دم توڑ گئے۔ جانجا زومبی کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، سر تن سے جدا کیا گیا اور لاش کے کئی ٹکڑے کر کے ان کا تماشا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ جانجا زومبی کے قتل کے بعد سیاہ فام قوم ایک دفعہ پھر غلامی میں چلی گئی۔ ان کے قتل ہونے لگے اور وہی خرید و فروخت دوبارہ شروع ہو گئی۔ مگر جانجا زومبی کا نام آج بھی ویسٹرن کنٹریز نہیں بھولی۔ برازیل میں جانجا کا کانسی کا مجسمہ آج بھی موجود ہے۔ برازیل میں 1888 میں غلاموں کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کر دی گئی، جس کی بنیاد جانجا زومبی نے رکھی تھی۔ آج بھی برازیل میں 13 مئی کو جانجا زومبی سے آگاہی کا دن منایا جاتا ہے۔ مگر افریقی برازیل کے شہری 20 نومبر کو زومبی کی بہادری اور غلامی کے خلاف ان کی مذمت کے دن کو منانے پر اصرار کرتے ہیں۔ مگر ویسٹرن کنٹریز آج بھی جانجا زومبی کی موت کے دن کو تہوار کے طور پر مناتے ہیں۔ وہ منہ پر مختلف ماسک پہنتے ہیں اور خول پہنتے ہیں، لوگوں کو یہ باور کروانے کے لیے کہ زومبی ایک خون آشام بھیڑیا تھا۔